अस्सलाम वालेकुम। पहले आप पे वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, देख सकते हैं एक आदमी एक दरबार के अंदर दाखिल हुआ जब उसके अंदर पट्टा यानी कुत्ते के जैसा एक रस्सी को यानी कपड़े को रस्सी के जैसा बांधा गया है और उन्होंने कुत्ते के शक्ल के जैसा ऐसे पैर में हाथ में ऐसे चलता है और वो दरबार में कुत्ते के शक्ल में दाखिल होगा। यानी उसका जब वो कुत्ता बन के दाखिल होगा वो दरबार में, उसका मुराद पूरी हो जाएगी। और वहीं पे आप देख सकते हैं दरवाजे में एक आदमी सीधा आया, यानी सीधा आया और वो सजदरेज हो गया। तो मेरे भाइयों, क्या अपने आप को कुत्ता कहना या फिर मदीने का कुत्ता कहना, एक इंसान अपने आप को कुत्ता समझना कहाँ तक दुरुस्त है, वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अली भी अगला सवाल है, क्या कोई मुसलमान अपने आप को सगे मदीना यानी मदीने का कुत्ता कहकर मुखातिब कर सकता है? क्योंकि इससे मुराद वफादारी का इजहार है, ना कि फिल वाक़अतन कुत्ता बनना मकसूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी और मोहब्बत का इजहार दीन इस्लाम की असास है। बिल्कुल जी, हमें आप जज्बाती डॉक्ट्राइन पे ना लेके जाएं। हमें आप बता रहे हैं कि नबी इस्लाम से मोहब्बत का इजहार दीन की बुनियाद है। ये तो हम आपको बताएंगे। ये वो लोग बातें कर रहे होते हैं जिनके बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़वाए हुए हैं। वो हमें बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह से अकीदत का इजहार जो है ईमान की असास है। तो फिर चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली रसूलुल्लाह का दिफा क्यों कर रहे हैं आपके उलमा? उस वक्त हम भी तो आपको यही गैरत दिला रहे होते हैं। तो आज आप हमें इस तरह के सवाल लिख के भेजेंगे। फिर हमारा मासूमाना सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत इस रुए अर्ज पे सबसे ज्यादा किसे थी? अहले बैत को और सहाबा को अलैहिमुस्सलाम अजमईन। क्या उनमें से किसी ने अपने आप को सगे मदीना कहा, मदीने का कुत्ता? उनको नहीं पता था कुत्ता वफादार जानवर है। ये आपको ज्यादा समझ आ गई है। और फिर वो कहते हैं जी वो साबिक़ काफ के कुत्ते का जिक्र मौजूद है कुरान में, है? उससे हम लेते हैं। वो तो सिर्फ इतना जिक्र है कि वो कुत्ता जो है वो गार के दहाने के ऊपर है। कतन उसमें नहीं लिखा हुआ कि आप अपने आप को कुत्ता कहना शुरू कर दें। बस एक जिक्र है। तो सर एक और कुत्ते का भी जिक्र है कुरान के अंदर, वो आप क्यों भूल गए? सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में उलमाए सू को अल्लाह ने कुत्ते की मिसाल बयान किया है कि ये वो कुत्ते हैं कि बलआम बिन बाऊरा का जिक्र है। अल मुस्तदिल हाकिम में सही सनद से इब्न मसूद का कौल है कि ये बलआम बिन बाऊरा, बाज़ जगह बलआम बिन बाऊरा भी आता है, बलआम बिन बाऊरा एक यहूदी आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन पस्ती में गिर गया। तो अल्लाह फरमाता है कि उसकी मिसाल है जैसे कुत्ता जुबान हाँफता है, उस पर लोड कोई बोझ डालें तब भी जुबान हाँपे, ना डालें तब भी, यानी वो दुनिया की पस्ती में गिर गया। तो वो भी तो एक कुत्ता है। तो ये भी मिसाल बयान हुई है। और सुनन अबी दाऊद में तो हदीस है कि मेरी उम्मत के 72 गिरोह दोज़ख में जाएंगे और मेरी उम्मत में ऐसी बिदात पैदा होंगी। उसी हदीस में आगे अल्फाज है जैसे कुत्ता किसी को काट जाए बावला और उसके एक एक रेशे में बिदात दाखिल हो जाए जैसा कि वो कुत्ते का जहर, ऐसे मेरी उम्मत में बिदात फिरकों में दाखिल होंगी। तो ये फिरके में बिदत जिस कुत्ते के काटने से होती है वो कुत्ता कौन सा होता है? अरसेशन कुत्ता होता है। कौन सा होता है? मौलवी। ज़ाहिर है बिदात तो वही जारी करेगा ना जो दीन का कस्टोडियन बना हुआ है। तो नबी इस्लाम ने भी कुत्ते की मिसाल बयान की है। तो कुत्ते की वफादारी को आप बुनियाद बना के रसूलुल्लाह के साथ वफादारी के लिए अगर आप अपने आप को मंसूब करते हैं तो क्या मौला अली ने कभी ये वफादारी दिखाई है इस तरह की? तो आप फिर बता दें कि आपको ज्यादा वफादारी समझ आ गई है। आप मौला अली से बढ़ के आशिक़ रसूल हैं। आप अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन से बढ़ के ज्यादा जो है वो आशिक़ रसूल हैं कि आप इस तरह की मिसालें बयान कर रहे हैं जी हम कुत्ते की वफादारी लेते हैं। अच्छा, फिर लेम एक्सक्यूजेस भी हो देते हैं। वो कहते हैं देखें ना जी, मौला अली के बारे में सही मुस्लिम में आता है कि उन्होंने मरहब के खिलाफ रिड्स पढ़ा था कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं शेर हूं। तो शेर बहादुरी के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को नबी इस्लाम ने कहा अल्लाह और उसके रसूल का शेर। अब शेर भी तो देखें, शेर की भी दुम होती है, उसके भी 4 टांगे होती हैं, तो आप शेर तो कह लेते हैं उसको। तो वो शेर बहादुरी की इलामत के तौर पे इस्तेमाल होता है तो शेर भी हराम है। तो सही हदीस है सही मुस्लिम में कि जितने दरिंदे हैं गोश्त खोर वो हराम है, शेर हराम है।
اگرچہ وہ حرام ہے لیکن مثال کے طور پہ بیان کرنا ٹھیک ہے. تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں, کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا, اور اگر کسی کو وہ کہا جائے جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں, آپ کو ہی کہہ دیا جائے یا آپ کے بچے کو کہہ دے کہ یہ مدینے کے کتے کا پتر ہے, تو میرے خیال آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا. یہ نٹوریس مثال ہے, اور قرآن و حدیث میں نٹوریس مثال کے لیے استعمال ہوا ہے. کتے کی مثال نٹوریس آئی ہے, حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر, اس میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے. چلیں, اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آئے. حضرت جبرائیل نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے جبرائیل کا وعدہ تھا کہ آج اس نے آنا ہے, تو وہ نہیں آیا. میرے دل میں ایک خدشہ آیا, تو میں نے دیکھا میری چرپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا, میں نے اسے باہر نکالا, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نہ وہ آیا ہو. تو اگلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں, تو کل آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا اس لیے میں آپ کے گھر نہیں داخل ہوا. کیونکہ اگلے زمانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے, صرف پردے لٹکائے جاتے تھے, تو کتے بلیاں اس طرح گھر کے اندر آ جاتی تھی. ابھی بھی گاؤں ایریا میں آ جاتی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں آتی, آپ بھی ذرا ایک دو دن کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھیں تو آ جاتے ہیں, پیٹس ہوتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چرپائی کے نیچے کتا چلا جائے, سگے مدینہ جو اوریجنل سگے مدینہ ہے, اوریجنل والا, تو وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور جو آپ کے بنائے ہوئے سگے مدینہ ہے, تو ابھی اذان مغرب شروع ہو گئی ہے, کئی باتیں میرے دماغ میں ایسے سے گھوم رہی ہیں, لیکن میں اذان مغرب کے وقفے کے بعد آپ سے ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج یوم عرفہ 9 ذوالحجہ 1440 ہجری کو سنڈے کے دن 11 اگست 2019 کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر 76 میں ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ میں نے کنکلوڈ کیا تھا, سگے مدینہ والے ایشو کو. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کی ادائیں ہیں یہ صحابہ سے بڑھ کے کسی کو نہیں آتی. بے شک. اگر یہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہلوانا, یا اس سے بھی آگے لوگ تو اب سگے غوث اعظم اور اپنے پیروں کے نام لگا کے بھی سگے ساتھ لکھتے ہیں. میں خود بھی لکھتا ہوں, میری پرانی ابھی بھی کتابیں موجود ہیں جس میں بڑے بڑے سگ لکھے ہوئے ہیں. تو مت ماری ہوئی تھی, ہمیں کسی نے اس وقت سمجھایا ہی نہیں اس طرح جس طرح ہم اب آپ کو کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. عشق کے معیارات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طے کر دی. آج کے معیارات تو چھوڑ دیں, نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی کسی نے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا ہے نا, اور وہ باؤنڈریز اور لمٹ کو کراس کرتا تھا تو آپ نے اس کو بھی بین کر دیا. یہ آپ کے ویسے پنجابی کا محاورہ ہے کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والیاں انجے ہی عمرہ گالیاں, کہ عشق کے جھلے نمبر لے گئے اور عقل والے تو ایسے ہی عمریں گزارتے رہے. سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے دھیان سے سنیے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر اٹھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہیرا نامی گاؤں میں گیا تھا, کوفے کے پاس ایک شہر ہے, ایک گاؤں تھا, کوئی قصبہ تھا, وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں, تو میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں. اجتہاد کیا, ایک صحابی کا اجتہاد ہے یہ, اور محبت بھی اس میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے بھی گزرو گے, کیا تم میری قبر میں بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں آپ, اتنا ان کو بھی پتا تھا قبر میں سجدہ نہیں ہونا. آپ نے فرمایا اگر سجدہ جائز سمجھتا میں تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو یہ عشق کا معیار نبی علیہ السلام نے اس کو کراس کر دیا کہ سجدہ نہیں, لمٹ کراس نہیں ہوگی. یہ کہنا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, یہ آپ کا ایک محاورہ ہی ہے, قرآن و سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, کتاب الجمعہ چیپٹر میں,
نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کوئی تقریر کر رہا تھا صحابی، اس نے خطبے کے دوران کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ بہک گیا۔ اس جملے میں کوئی خرابی ہے؟ نہ لٹریچر میں کوئی خرابی ہے، نہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں دونوں سے مراد دو خدا نہیں لیے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کا تابع فرمان ہوا، اطاعت کی، وہ کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ تو ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ جملہ ہے، میں نے آپ کو کوئی اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہرایا۔ یہ کیڑے اس دماغ میں اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ ان دونوں کی نہیں، دو نہ کہو۔ اب آپ کے صوفیاء بے شک شعر میں کہتے رہے کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈوں آکھے وہ کافر و مشرک ہے، اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہک کی ڈوں آکھے وہی موحد ہے۔ امام الموحدین کا فتویٰ، نبی علیہ السلام ان دونوں کے لفظ کے اوپر بھی ناراض ہیں، اور ابو داؤد میں اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز شخص اپنے صحابی کو کہہ رہا ہے اٹھ اور نکل جا، اپنی شکل گم کر ادھر سے۔ کیوں؟ بات ہی بہت سخت ہوگی۔ نبی علیہ السلام اللہ کے حقوق کے معاملے میں بہت سخت۔ مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، الادب المفرد میں بھی ایک شخص نے حضور کے ساتھ محبت میں جذبات میں کہہ دیا کہ میں سگے مدینہ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ایکویلنٹ کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں، سگے مدینہ تو دور تک وہاں نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ اب پاکستانی ہوتا کہتا نہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہیں کیا، میں آپ کو غیر مستقل بذات عطائی اور غیر محدود نہیں محدود مان رہا ہوں۔ وہ تو اللہ کا ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ غیر محدود ہے اور مستقل بذات ہے۔ اے جتنی کہانیاں تھوڑے مولویوں نے کڑیاں نا ٹرمنالوجیز، یہ اس زمانے میں نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ تکوینی امور میں، تقدیر کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ البتہ جو دینی معاملات ہیں وہ تو بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں، صحابہ کرام کو جب کوئی بات نہیں پتا ہوتا تھی تو کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو دین اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن تکوینی امور، تقدیر سے چیزیں وہ تعلق رکھتی ہیں، وہ آپ یہ الفاظ نہیں استعمال کریں گے، وہ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اس لیے اس سارے کانٹیکسٹ میں اگر آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے۔ سر یہ جملہ اتنا قیامت خیز ہے کہ پورے کے پورے معاملات اس کے اندر کور ہو جاتے۔ تو یہ کتابوں کا دین ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سر صبح و شام ایک دفعہ جھوم کے کہا کریں۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔